السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لاگ کے ساتھ۔ اور اس ویڈیو لاگ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں خوشخبری، ایک نہیں بلکہ دو خوشخبری۔ ان دونوں خوشخبریوں کے بارے میں آپ کو بتانے سے پہلے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ موجودہ دور حکومت میں کہاں سے خوشخبری آ گئی۔ اس دور حکومت میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ نالائقوں کی حکومت ہے، نکمے ہیں، ناسمجھ ہیں اور نااہل ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی خوشخبری آ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے موجودہ دور حکومت مبارکباد کی مستحق ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ دور حکومت میں کوششیں کی جا رہی ہیں اور جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کا نتیجہ نکلنے میں وقت لگتا ہے۔ جیسا کہ آج جو میں آپ کو دو خوشخبریاں بتانے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک خوشخبری کا تو ہمیں سن 2019 سے انتظار ہے۔ سن 2019 سے لے کے اب تک بار بار کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ معاملہ کسی طرح سے طے پا لے، لیکن اس میں کچھ تاخیر تھی۔ اپوزیشن کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے جی جو کر رہی ہے گڑبڑ ہو رہی ہے، خرابیاں ہو رہی ہیں، عوام برے حال میں ہے، تو موجودہ دور حکومت اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ اب اپوزیشن کا بھی اس میں کوئی قصور نہیں، اپوزیشن نے تو تنقید کرنی ہے۔ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ترجمانوں کی پوری فوج ہے۔ وہ فوج صرف اور صرف اسی بات پہ فوکس کیے ہوئے ہوتی ہے کہ جی اپوزیشن کی طرف سے کیا الزام لگائے، ان کی کیا سٹیٹمنٹ آئی ہے، چلیں جی فوری طور پر جا کر ان کی سٹیٹمنٹ کا جواب دیں، کاؤنٹر سٹیٹمنٹ دیں، یا اگر ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے تو پھر ہم جو ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اپنا بیانیہ ضرور عوام تک پہنچائیں۔ وہ سب اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن جو آپ کوششیں کر رہے ہیں، جو آپ کی کارکردگی ہے، وہ تو کم از کم عوام تک پہنچے، ورنہ عوام میں بھی ایک سوچ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گی اور وہ اس دباؤ کا شکار ہوں گے کہ ہم بڑے برے حالات میں زندگی جی رہے ہیں، ہمارے لیے کچھ اچھا ہونے والا نہیں ہے، ہمارے لیے کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے لیے کوئی اچھا سوچ ہی نہیں سکتا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے جو بہت سے وعدے اور دعوے کر کے آئی ہے، اگر وہ بھی ہمارے لیے کچھ اچھا نہیں کر سکتی تو پھر تو ہمارے لیے کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کی طرف حکومت وقت کو چاہیے کہ توجہ دیں، اپنی کارکردگی کو عوام تک پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ ہم آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اب آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ میں جلدی سے آپ کو خوشخبری کا بتا دوں، ٹھہر جائیے، دو خوشخبریاں ہیں جیسا کہ میں نے کہا۔ دونوں خوشخبریاں آپ کو بتانے سے پہلے کچھ تھوڑی سی ایسی خبر کہ جو کتنی اچھی نہیں ہے پر ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو پچھلی بار ہوا تھا اس بار بھی وہی ہوگا۔ پیٹرول کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے جی، اور 20 روپے 3 پیسے کی بات ہو رہی ہے کہ جی سفارش پیش کی گئی ہے کہ اتنا بڑھا دیا جائے۔ پچھلی مرتبہ جب بڑھانے کی بات ہوئی تو 16 روپے بڑھانے کی بات ہو رہی تھی، اب 20 روپے 3 پیسے پہ بات پہنچ گئی۔ امید کرتے ہیں کہ جب یہ 16 روپے کی جو سمری ہے اس کو مسترد کیا گیا تھا، اسی طرح اس دفعہ بھی یہ 20 روپے 3 پیسے کی جو سمری ہے اس کو مسترد کیا جائے گا، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو عوام کے لیے یقیناً مشکلات تو ہوں گی۔ پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں، ہماری اشیاء خرد و نوش جو ہمارے روزمرہ کے استعمال میں آتی ہیں، ان کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، اور ہمارے لیے ایک عام آدمی کے لیے کوئی بھی چیز خریدنا ناممکن سا ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ چیزوں کی قیمتوں میں پیٹرول جیسے ہی یہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز بڑھتی ہیں، اسی طرح سے ان چیزوں کی پرائسز بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور انڈرسٹینڈبلی آپ ان لوگوں کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ وہ بھی کسی سے خرید رہے ہیں، جس سے خرید رہے ہیں وہ مہنگا دے گا تو پھر یہ بھی مہنگا دیں گے۔ وہ کیوں مہنگا دے گا؟ وہ اس لیے مہنگا دے گا کیونکہ ظاہری سی بات ہے اس کو مہنگا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی ڈیلیوری آپ لے لیں، ڈیلیوری یقیناً گاڑیوں کے ذریعے ہوگی، جب گاڑی میں ایک ڈیلیوری کی کاسٹ بڑھ جائے گی تو پھر اس کاسٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے تو پھر سپلائر پورا کرے گا، اور اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کچھ پرائس بڑھائے گا۔ جب وہ بڑھائے گا تو جس کو آگے وہ سپلائر سپلائی دے رہا ہے وہ پھر آگے جو اینڈ کسٹمر ہے اس کو جب دے گا تو وہ بھی اس کی تھوڑی سی پرائس کو بڑھائے گا۔ تو پیٹرولیم پرائسز کے بڑھنے کے نتیجے میں پھر مہنگائی ہو جاتی ہے، اور ہماری جو قوت خرید ہے، یعنی کہ جو ہم کماتے ہیں، جو ہماری تنخواہ ہے، وہ ہماری اتنی ہے، وہ اس طرح سے بڑھ نہیں رہی ہے۔ اور بڑھانے والوں کے لیے بھی اگر دیکھا جائے تو مشکلات ہیں، پرابلمز ہیں۔ کیونکہ پچھلا سال پورا کووڈ میں گزرا اور کووڈ کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ لیجئے جی، یہ تو ہو گئی وہ باتیں اور وہ تمام فیکٹرز جو اس کے ارد گرد ہیں اور جن سے یہ تمام معاملات اور یہ تمام معلومات جڑی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کووڈ ویکسین کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا اور آپ کو بھی مختلف ذرائع سے پتہ چلا کہ پاکستان آ گئی۔ پہلے جو ہمارے ہیلتھ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، ان کے لیے تھی، پھر جو 60 and 65 پلس تھے ان کے لیے تھی، ان کی رجسٹریشن ہوئی۔ اب جو ہے وہ اسلام آباد شہر میں بتایا گیا ہے کہ کووڈ ویکسین پہنچ رہی ہے، اور یہ روزانہ 5 سے 7 ہزار، یہ مارچ کے پہلے ہفتے سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ 5 سے 7 ہزار لوگوں کو روزانہ یہ ویکسین کی ڈوزز لگائی جا سکیں گی۔ اس کے لیے مرکز قائم کیا جا چکا ہے،
اور یہ لاکھوں کی تعداد میں ہے ویکسین جو پہنچی ہے، اور اسلام آباد کے شہریوں کے لیے اب یہ سلسلہ آسان ہو گیا، وہ اس وبا سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس ویکسین کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیجئے جی اب بات کرتے ہیں دوسری خوشخبری کی۔ پہلی خوشخبری تو ہم نے آپ کو بتا دی اور یقیناً آپ کو سن کر خوشی بھی ہوئی ہوگی، دوسری خبر بھی یقیناً سن کر آپ کو اتنی ہی خوشی ہوگی، اور وہ اس لیے کہ اس سے فائدہ ہمارے ملک کا ہے۔ پاکستان انرجی لمیٹڈ اور قطر کے مابین 2019 سے اس معاہدے کے لیے کوشش ہو رہی تھی، اب کامیابی مل گئی ہے، اور اس کامیابی کے مطابق اور یہ جو کانٹریکٹ سائن ہوا ہے، یہ 10 سال کا کانٹریکٹ سائن ہوا ہے، ایل این جی کی امپورٹ کا یہ کانٹریکٹ ہے، اور اس کے مطابق ہر ماہ پاکستان 1.2 سے 4 کارگو پاکستان پہنچیں گے، ہم امپورٹ کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اس کی تصدیق کر دی ہے، اور اس معاہدے کے تحت ہر سال ہم $300 ملین کی بچت کریں گے۔ جی ہاں، $300 ملین۔ سو یقیناً ہمارے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے، اور حکومت اس کے لیے مبارکباد کی مستحق ہے، پوری عوام کو بھی جی اس کے لیے مبارکباد، اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت وقت اس طرح کی کوششیں کرتی رہے گی۔ یقیناً وقت لگتا ہے ان تمام معاہدوں کو، ان کانٹریکٹس کو کنورٹ ہونے میں اور فائنلائز ہونے میں، لیکن پھر آہستہ آہستہ ہو ہی جاتے ہیں۔ اینڈ آئی ہوپ کہ اس طرح کی اور اچھی خبریں عوام تک پہنچتی رہیں گی، تاکہ اس ٹینشن بھرے دور میں جہاں پر مایوسیاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، وہاں پہ مایوسیاں کم ہوں گی، خوشیاں زیادہ ہوں گی۔ مجھے علی ممتاز کو آج کے ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔